لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين النبي المؤيد المصطفى الأمجد سيدنا ومولانا أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صلوات بزرگان ملت، برادران ایمان، ماتمداران شہیدان کربلا، قزاخان حیدر کرار، پدری سادات میں محترم تحضر الحسن صاحب اور ان کے اہل خانہ کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے اس عزاخانی کے شہر مبارکہ میں جہاں محرم خطاب کی خدمت مسلسل اس عمر سے کرنے کی سعادت حاصل کی گئی. آج میں تمام بستی کے مومنین کا ہر سن و سال کے اعتبار سے جو یہاں تشریف لاتے رہے سنی میں قلب سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میرے بیانات اور مطالب کو سماعت کر کے اس اشرف مبارکہ کو اپنے تتمے تک پہنچانے میں تعاون کیا. اور یہ شکریہ اس لیے ہے کہ خداوند عالم نے خود حدیث قدسی میں یہ ہے کہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ میرا شکر گزار نہیں ہو سکتا. اس حوالے سے آپ تک آج کی اس مجلس میں جو میرے بیان کی آخری مجلس ہے اور انشاءاللہ اس میں چند لمحے جو آپ کی خدمات اور خدمت عزاداری اور عزاداری کے امتزاج سے پیدا ہونے والے وہ علمی مطالب جو صرف عقائد آگاہ معصومین ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ سماعتیں کاسا لیے ہیں اور خطیب خود کاسا لیے ہیں، لیکن ان دونوں کاسوں میں آتا جاتا ہے اور پہنچتا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ ایسے میں دونوں گداگر ہیں. ہم خطابت کی بھیک مانگ رہے ہیں، آپ سماعتوں کی جھولیاں بھر رہے ہیں، اور یہی تو دربار ہے کہ جہاں ایک وقت میں پوری کائنات بھی فقیر بنی رہے تو کائنات کا امیر ادا کرنے کے لیے تیار. جو آپ سے خطاب کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے اس میں قرآن حکیم سے جس صورت مبارک سے آیت کی کا انتخاب ہوا اور تلاوت کا شرف حاصل ہوا. یہ صورت مبارک مائدہ کی ہے، 5واں سورہ ہے قرآن مجید کا، اور میں نے اس کی 15ویں آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا. ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں جو ایمان لا چکے ہو، جو صاحبان ایمان ہو، واتقوا اللہ، اب تمہارا اسٹیج ایمان سے ارتقا ہے. جب منبر تک آ ہی گئے ہو تو پہلے زیرے پر ٹھہرنا کمال نہیں ہے. یہی اللہ سمجھانا چاہتا ہے. میں اپنے لیے کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں، اللہ کی آیات میں یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، واتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو. اب یہ تقوی الہی کا جو ترجمہ ہے، جب یہ لکھا جاتا ہے سرکار کے ڈرو، تو پھر انسان اتنا ڈر جاتا ہے کہ جیسے سانپ اور بچھو سے
جیسے اسلحے اور واق سے، جیسے شیر اور درندے سے، تو سوچتا ہے ڈرنے کا مطلب ہے دور بھاگو۔ اسی لیے بہت سے مومنین اکثر کہتے ہیں بھائی تقویٰ بہت بڑا اسٹیج ہے، یہاں تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب علی تک آ ہی گئے ہو تو سوال ہی نہیں ہوتا، یا پھر شام کے لشکر کی طرح علی کے پاس رہو۔ جی میں بہت بڑا جملہ لینے جا رہا ہوں، یہ جتنے اپنے آپ کو علی والے کہتے ہیں اسی کا دوسرا نام ہے متقی۔ جی سرکار کوئی نہیں، تھوڑا بول کے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ استدلال ہوگا، آیتیں ہوں گی، روایتیں ہوں گی، درایتیں ہوں گی، استدلال ہوگا، اور اس پر میں شدادت کی کوئی پیوندکاری نہیں کروں گا، بلکہ سارے استدلال انشاءاللہ انہیں استدلال سے لیے جائیں گے کہ جہاں سے اس کے مدارج پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو احباب کرم اب کہا گیا ایک ایمان لانے والوں، ایک ایمان لانے والوں، ایک ایمان لانے والوں، یہ اللہ ایمان لانے والوں سے کیوں؟ اور تمام تر علماء اہل سنت نے بھی، میں نے نام لیے تھے اور رسول پور میں نے شرافت بھائی اس مجلس کو چاہا تھا کہ بہت آگے بڑھا دوں، اور اس مطلب لہٰذا وہاں جو بتانے رہے گئے یہاں مسلسل کر دوں۔ واتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ اس کا مطلب اللہ مومن کو جس اسٹیج پہ دیکھ رہا ہے اب اللہ کو پیار آ رہا ہے کہ مومن جو ہے وہ وہی ٹھہرا نہ رہ جائے، بلکہ اب اتفاق کی منزلیں طے ہو۔ بھائی اللہ کو کیوں پیار نہ آئے؟ اس لیے کہ جو علی کی رعایت میں اور رعیت میں اور رعایا میں زندگی گزارتا ہے اس کا امیر علی ہے، تو جس کا امیر علی ہے وہ صاحب ایمان ہے، جو صاحب ایمان ہے وہ خدا کا پسندیدہ ہے، جو خدا کا پسندیدہ ہے اللہ چاہتا ہے وہ بستیوں میں نہ رہے بلکہ اٹھا کے متقی بنانا چاہتا ہے۔ اللہ متقی بنانا چاہتا ہے کہ جلال الدین سیوطی نے بھی تفسیر کی، کچھ اور ایسے علماء اہل سنت ہیں جنہوں نے کنسرٹ بھی لکھ دیا کہ علی والے اپنے کو مومنین کہتے ہیں۔ کسی نے یہ لکھا کہ مومنین کا مطلب قرآن میں جہاں جہاں ہے وہاں سے قرآن علی والے ہیں۔ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی نا کہ قرآن میں اللہ کہیں کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے قل، کہے تو ان کافروں سے وہ نہیں کہہ رہا ہے نا، کافروں سے تم کہہ دو میرے پیغمبر، میں نہیں کہوں گا۔ اے اللہ جب کافروں سے کچھ کہنا ہوا تو پیغمبر سے کہلوا دیا، اور جب مومنوں سے کچھ کہنا ہوا تو تو خود کہہ رہا ہے۔ تو اللہ سمجھانا چاہتا ہے علی بغیر کوئی اس قابل نہیں ہے کہ مسیحیت اس سے خطاب کرے۔ ارے کہاں ہے سرکار، ایک اور جملہ دے دیتا ہوں، علی بغیر کوئی اس اسٹیشن تک پہنچتا ہی نہیں کہ مشیت اس سے خطاب کرے۔ یقین نہ آئے تو معراج کے پردے تک چلے آؤ، اگر علی نہ ہوتا سرکار میرے بہت رہے آپ، یعنی علی والوں سے کم اگر کوئی اسٹیٹس رکھتا ہے، کوئی معیار رکھتا ہے، کم سے کم اللہ کی نگاہوں میں پسندیدگی کا معیار ہے علی والا ہونا، علی والا ہونا یعنی مومن ہونا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تک کوئی علی والا نہ ہو کوئی اس قابل نہیں ہوتا کہ اللہ اس سے خطاب کرے۔ اب سمجھ میں آیا کہ پیغمبر معراج تک علی کو کیوں دیکھنا چاہتے ہیں، یہی بتانے کے لیے پروردگار اگر تجھ سے خطاب کا مرکز علی والا ہے تو تیرے پاس میں علی ساتھ لایا ہوں، تیرے پاس میں علی ساتھ لایا ہوں۔ تو قدرت نے آواز دی اگر تو ساتھ لایا ہے میرے نبی تو اب وہی علی تیرے اور میرے بیچ گفتگو کا ذریعہ بنے گا۔ یعنی بتا دیا ادھر محمد ادھر پروردگار، بیچ میں زبان علی کی، بیچ میں زبان علی کی، بتا دیا نا کہ جہاں خدا اور بندگی کے بیچ علی ہوتا ہے وہاں خدا ڈائریکٹ کلام کرتا ہے، جہاں علی نہیں ہوتا وہاں نبی سے کرتا ہے۔
کچھ نہیں کرے گی، لیکن طاقت ہے. تو ذرا مل کے سلوات پڑھیں محمد والے. مومن آمنو جہاں جہاں قرآن میں آیا یا ایھا الذین آمنو، میں نے اور رسول کو گفتگو کی تھی کہ اللہ نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کے روزہ واجب کر دیا. روزہ کس سے رکھوایا؟ ایمان والوں سے. یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، اے ایمان والوں تم پر روزے لکھ دیے گئے. کما کتب علی الذین، بالکل اسی طرح جیسے تم سے پہلوں کے لکھے گئے. لعلکم تتقون، تاکہ تم نے تقوی آ جائے. تو کس سے روزہ رکھوایا؟ ایمان والوں سے. ایمان والا یعنی علی والا. تو یہ اللہ روزہ تو ہم سے رکھوایا، پھر یہ منصور بجنوری جیسے کیوں رکھتے ہیں؟ ہاں، پھر یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جب روزہ یہ منصور بجنوری جیسے لوگ کیوں رکھ لیتے ہیں؟ تو اللہ جواب دے گا کہ مجھے اپنے مشیت کی قسم انہیں بھوکا بھی رکھوں گا اور روزہ بھی نہیں ہونے دوں گا. روزہ تو تو نے علی والوں کے لیے روزہ رکھتے ہیں. یہ مومنوں کے دشمن کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ کہا گھبراؤ نہیں، بھوکا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے. پورے مہینے کو بھوکا نہ رکھوایا تو مشیت پر اعتبار نہ کرنا. کہ میرے مالک کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہا یہی تو فرق ہے نا، جب علی بغیر روزہ رکھا جائے گا تو پہلے کھلے گا. یہ جملہ میں نے یوں ہی نہیں دیا ہے، خطابت نہیں کر رہا ہوں، دلیل دے رہا ہوں. جو دیگر مسلمانوں اور شیعہ مسلمان کے بیچ جو ٹائم کا فرق ہے نا، اس کے بارے میں لکھا ہی یہ گیا کہ ساری خلق چاہتی تھی کہ ہم اپنے وقت پر روزہ کھولیں، اور علی چاہتے تھے کہ جو خدا کا وقت ہے. ارے ساری صحابیت سورج کی محتاج بن کے روزہ کھول رہی ہے. علی جو ہے جس کا سورج انگلیاں کاٹ کر کتابیں ہم تک پہنچانے والے علماء نے، شہید علماء نے ہم تک دوروں میں آنے محمد پہنچایا. جب شیعت نے پوچھا کہ یہ وہ پہلے کیوں کھول لیتے ہیں، افطار کر لیتے ہیں، ہم بعد میں کیوں کرتے ہیں؟ کہا وہ پہلے اس لیے کھول دیتے تھے کہ ان کا وہ وقت تھا، علی ان کے اتنے منٹ بعد مسجد نبوی میں آتے تھے. آپ سمجھ گئے؟ تو ساری دنیا اپنی بھوک مٹا رہی تھی، علی 7 منٹ بعد روزہ افطار کر رہا تھا. تو یہ 7 منٹ بعد والا کس کا ہے؟ علی والا. علی والے کون ہے؟ مومنین. اللہ نے کہا میں نے روزہ رکھوایا مومنین سے، تو وقت پر وہ نہیں کھولے گا جو واجبانہ روزہ رکھتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے روزہ ایمان والوں کے لیے بھیجا. اگر ایمان کے بغیر روزہ کی طرف قدم بھی بڑھا تو مجھے میری مشیت کی قسم تجھے بھوکا تو رکھنے دوں گا لیکن روزہ نہیں ہونے دوں گا. آئے کہا ہو روزہ نہیں رکھنے دوں گا، نہیں رکھنے دوں گا. اپنے علی والوں کے لیے روزہ ہے. علی والوں کے لیے علی کیا ہے؟ امیر المومنین. اب اللہ چاہتا ہے کہ یہ رعایا میرے علی کی رعایا ہے.
علی امیر ہے، علی قافلہ سالار ہے، یہ قافلہ ہے۔ ارے مومن اپنے کو کم نہ سمجھے، جس قافلے کے علی قافلہ سالار ہے نا، اس قافلے کا نام عزاداروں کا قافلہ ہے، شیعوں کا قافلہ ہے، ماتمداروں کا قافلہ ہے۔ آپ دیکھ لینا بھائی کس یہی تو مومن ہے، سب نے لکھا ہے، سب نے لکھا کہ یا ایھا الذین آمنوا سے مراد زمانہ رسالت کے بعد علی والے ہو گئے۔ کسی نے اس طرح لکھا، کسی نے محبت میں جو سمجھا وہ لکھا اپنے اپنے طریقے سے، مگر ہر ایک کا مطلب ہے علی۔ یہی سبب ہے کہ چاہے جتنے خلیفہ ہوتے اسلام میں، کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ علی کے ہوتے اپنے کو امیر المومنین کہتے ہیں۔ کسی کی جرأت نہ ہوئی کہ علی کے ہوتے اپنے کو امیر المومنین کہتے، خلیفۃ المسلمین سب بنے۔ اور یہی سے دلیل مل گئی کہ بھائی علی کے نام کے آگے آپ اذان سنتے ہیں 5 وقت کے دن میں، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، امیر المومنین و امام المتقین، امیر المومنین و امام المتقین۔ ارے کہاں یعنی پہلے امیر المومنین ہے، پھر امام المتقین ہے، اور اس کے بعد حجت اللہ ولی اللہ، کہا جاتا ہے وہ خلیفۃ بلا فصل، اس کا بلا فصل خلیفہ۔ ارے کہاں ہے، سامنے کی بات ہے۔ علی کس کا خلیفہ ہے؟ اللہ کا۔ علی کے دشمن کس کے خلیفہ ہیں؟ مسلمانوں کے۔ اور دونوں کا ٹائٹل آپ اٹھا کے دیکھیں ہر جگہ پر، خلیفہ اول کے آگے لکھا خلیفۃ المسلمین، خلیفہ دوم کے آگے لکھا ہے خلیفۃ المسلمین، خلیفہ سوئم کے آگے لکھا ہے خلیفۃ المسلمین، معاویہ کے آگے لکھا خلیفۃ المسلمین، یزید کے آگے لکھا خلیفۃ المسلمین۔ نہیں حیرت میں پڑ گئے نا کہ مسلمانوں کی تاریخوں میں یزید خلیفۃ المسلمین بن کے آیا تھا، خلیفۃ المسلمین بن کے آیا تھا۔ کربلا میں اسی کا تو حسین نے خاتمہ کیا کہ کربلا کی جنگ تو مسلمانوں کی جنگ نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے خلیفہ اور اللہ کے خلیفہ کے۔ یزید آیا تھا، یزید آیا تھا خلیفۃ المسلمین بن گیا، یزید آیا تھا مسلمانوں کا نمائندہ تھا اس خلافت کا، جو صدیقہ بنو ساعدہ میں علی کو اگنور کر کے اکٹھا کر کے ووٹنگ کے ذریعے ہوئی، اور اس خلافت کی بدنصیبی یہ تھی کہ پھر دوسری ووٹنگ نہیں ہو سکی، نام لیٹ ہو گیا، نام لیٹ کے بعد پھر شورا کی ایڈوائزری بورڈ آئی، اس نے تیسرے کو چنا، پھر شام کا خلیفہ قہر و غلبہ کے ذریعے ڈکٹیٹر بن کر کے آیا، اور مسلمانوں نے اسے بھی تسلیم کر لیا۔ جب دونوں کو تسلیم کیا تو ماتھور نبی نے کہا مقبول رضی اللہ، قاتل بھی رضی اللہ، عالم بھی رضی اللہ، جاہل بھی رضی اللہ۔ یہ کون سا مذہب ہے، یہ کون سا مسلک ہے؟ مقبول رضی اللہ، قاتل بھی رضی اللہ، مقبول رضی اللہ۔ تو جن کے یہاں آج تک یہی طے نہ ہو کہ قاتل بھی رضی اللہ، مقبول رضی اللہ، تو وہ تعزیہ داری نہیں سمجھ سکتا۔ جیو میرے نوجوانوں، اللہ تمہارے عزم کو سلامت رکھے، اور پوری طرح سے آپ نے آج کالے لباس میں اپنے غصے کا اظہار کر کے دنیا کو یہ ثابت کر دیا کہ شیعہ سوئے ہوئی قوم نہیں ہے کہ کوئی کچھ بھی لکھ جائے، کوئی کچھ بھی پک جائے، کوئی کچھ بھی پھونک کے چلا جائے، بلکہ شیعہ جگتی قوم ہے۔ اور ایسے میں تم نے عزاداری کے خلاف لکھا جب تبدیل شیعوں نے اپنے حسین سے تجدید عہد کی بیعت کی، تصدیق کر یہ اپنے حسین کے نام پر جانا سونا سبق کر دیا، سب کچھ تم نے اس حسین کے خلاف قلم اٹھایا، اس حسین کے عزاداری کے خلاف قلم اٹھایا۔ تم بھول گئے، تمہیں عزاداری کی طاقت نہیں معلوم، خالی بھدیڑی کے مجمے سے کام گئے۔ نہیں سرکار میرے، خدا کی قسم یہ سلام کیا کرو ہاتھ اٹھا کر کہ کل تک کا دن حسین کا تھا، شام طیبہ کے بعد
مدینے تک دل زینب کا ہے. اور علامہ اقبال نے اسی بات کو اپنے فارسی کے شعر میں کہا ہے، حدیث عشق توبہ بس کربلا ہمیشہ. ارے سنو نا، یہاں سے سمجھو کہ عزاداری کی ہماری تاریخ کیا ہے. کہا حدیث عشق. دراصل علامہ اقبال کے یہاں عشق، شاہین، مرد مومن، یہ سب ایسے ضرب المثل مضامین ہیں کہ جو لوگ علامہ کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ علامہ اقبال کے مضامین جو ہیں وہ شاہین پر، باز پر، مرد مومن پر، یہ تمام چیزوں پر ہے. اسی طرح عشق پر بھی ہے. جیسے اس ایک مقام پہ وہ کہتے ہیں کہ عزم خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار پہ کارزار میں بدر و حنین بھی ہے عشق. ارے کہا ہو، اب عشق سمجھ میں آیا جب علامہ اقبال نے کہہ دیا کہ حضرت ابراہیم کا عزم، ہمت، حوصلہ، جانبازی، جمع مردی، ثابت قدمی، قربانی، ایثار، یہ سب کا پیکر ہے اللہ کے خلیل ابراہیم کا. عزم خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، اور دونوں عشق الہی میں ہے. اگر خلیل کو عشق الہی نہ ہوتا تو یہ عزم نہ ملتا. اگر حسین کو عشق ربوبیت نہ ہوتا تو یہ صبر حسین کا مظاہرہ کربلا میں نہ ہوتا. کیا کہا؟ عزم خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار گئے کارزار میں بدر و حنین بھی ہے عشق، بدر و حنین بھی ہے عشق، بدر و حنین بھی ہے عشق. بات واضح ہو گئی. تو اب عشق سمجھ میں آیا. یہاں بات ہے حدیث عشق کا، اور یہ حدیث عشق وہ ہے جو علامہ اقبال کی کریشن اور ان کا اختراع ہے، ان کا انشائیہ جملہ ہے کہ حدیث عشق دو باب. عشق کی جو حدیث ہے نا وہ دو چیپٹر پر ہے، دو باب پر ہے. کربلا و دمشق کا کہ حسین رقم کر، ایک چیپٹر اور ایک باب کو سر کٹا کے حسین نے لکھا، دیگر زینب، اور ایک کو شام کا دربار الٹ کے زینب نے لکھا. ایک چیپٹر کو، ایک باب کو حسین نے لکھا، دوسرے کو زینب نے لکھا. ایک کو حسین نے لکھا، دوسرے کو زینب نے لکھا. حسین نے گلا دے کے شہادت دے دی. زینب نے کیا کیا؟ زینب کربلا سے کیا لے کے چلی؟ مجھے اتنا بتا دو، کیا لے کے چلی؟ سب کو یزیدی لے کے چلی، قافلہ کو یزیدی لے کے چلی. زینب کیا لے کے چلی؟ زینب اپنے دل میں حسین کی عزاداری لے کے چلی. بولو، اگر یہ نہیں سمجھے تو عزاداری کے پردرشن کا حق نہیں ہے، خدا کی قسم حق نہیں ہے. زینب کربلا سے کیا لے کے چلی؟ حسین کی عزاداری. اب سمجھ میں آیا ہم ہر سال تعزیہ لے کے کربلا تک کیوں جاتے ہیں؟ بی بی گواہ رہیے گا. یہاں تک تعزیہ لائے تھے حسین کے غم میں، اب کربلا سے جا رہے ہیں تو بی بی تیری عزاداری کی دولت لے کے جا رہے ہیں. تیری عزت کی دولت لے کے جانے میں کیا ہے عزاداری؟ عزاداری کربلا کے بعد جناب زینب نے پردرشن نہیں کیا، سید سجاد نے توڑ پھوڑ نہیں کی، روڈ جام نہیں ہوا. یہ سب کام اہمسا کے حسین کا نہیں ہے. ارے جو قانون موجود ہو ہمارے یہاں یہ چاہے کتنے یزیدی پیدا ہو جائے نا، اللہ کہتا ہے کہ ظالم پر اللہ ظالم مسلط کر لیتا ہے. تو ان یزیدیوں کے لیے شیعوں کی ضرورت نہیں ہے. جیسے اللہ نے کہا ہے، جیسے اللہ ہے نا وہ علی والوں کو منہ لگاتا ہے، کافروں سے کہتا ہے رسول تم کہہ دو، تو تمہیں چیخنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے برادران اہل سنت کے دل میں حسین کی محبت ڈالی، اور شیعوں سے پہلے سنی آگے بڑھ کر منصور بجنوری جیسے لوگوں پر اپنا پورا سکنجہ کس دیا، پوری طرح سے واضح کر دیا کہ دیکھو ہم شیعہ نہیں ہیں، فقط حسین دل میں ہے. ہم شیعہ نہیں ہیں، ہمارے پاس تعزیہ ہے، کربلا نہیں ہے. سنت حضرات کے پاس کیا ہے؟ تعزیہ ہے، کربلا نہیں ہے. کربلا کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس. تعزیہ ان کے پاس.
ارے منصور جیسے کو کربلا کے تماچے کی نہیں، فقط تازیہ کے تماچے کی. اچھا میں اگر یہ دیکھوں کہ جتنے گئے تھے وہ نہیں بول رہے ہیں تو میں سمجھوں گا کیوں گئے تھے؟ بہت بڑی بات ہو جائے گی نا. بھائی آپ دیکھیں ایک برادر نے اپنی سنت ہو گئے اور جا کر کے لگا دیا، لگام کس دی. تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ جو کام ابابیلوں سے ہو جاتا ہے، ارے میرے نوجوانوں تم حسینی ماتمدار نہیں ہو بلکہ الہی کھانے کی ابابیل ہو. دیکھو نا یہ ابابیل اللہ نے کیوں بھیجا تھا؟ کیونکہ ابرہا ہاتھی لے کے آیا تھا کہ کعبہ مٹا دیں گے. ہاتھی لے کے آیا کہ کعبہ مٹا دیں گے. ساری دنیا نے انجام دیکھ لیا. ہاتھی بھی بھوسا بن گیا، ہاتھی بھی بھوسا بن گیا. ارادہ کیا تھا؟ کعبہ مٹانے کا. ارے رام لکشمن کی داستانیں لکھنے والے منصور بجنوری ہوش کے ناخن لے لو اور یہی پہ تمہاری سمجھ میں آ جائے گا. جب کعبہ مٹانے کے لیے ہاتھی پہ بیٹھ کر آنے والا ابابیلوں کے ذریعے کاشمیر معقول ہو گیا، چبایا ہوا بھوسا ہو گیا اور مولود کعبہ کے مقابلے میں آئے ہو. میں یہی پہ کہا کرتا ہوں کہ ایک ایک نوحہ خان، ایک ایک مرثیہ خان، ایک ایک ماتمدار، یہ کیا ہے؟ یہ خدائی ابابیل ہے. اللہ نے کہا میں خدا ہوں، میں مقابلے پہ مقابلہ نہیں بھیجتا، میں حرملا کے سامنے اثر بھیجتا ہوں. میں حرملا کے سامنے اثر بھیجتا ہوں، میں ابرہا کے سامنے کنکریاں بھیجتا ہوں اور میں دور کے یزیدیوں کے سامنے حسین کا عطادار ہوں. بولو نہ ذرا حاجی صاحب باقی آگے آ جائیں. حاجی جی آپ سے گزارش ہے محترم آپ آگے آ جائیں. اور بھی جو لوگ ہیں جب آگے آ سکتے ہیں بیچ کی جگہ. میں یہ کہنے کے لیے میرا وعدہ نہیں تھا اس وقت، مجلس حسین، خم حسین میں رونا، یہی چیزیں لے کے چلی. راستے میں نہیں رونے دیا گیا، راستے میں نہیں ماتم کرنے دیا گیا، راستے میں نہیں عزاداری کا اظہار ہوا. جب تک مجبور تھے، ہاتھ بدھے تھے، قیدی تھے، بیرے تھے، اسیر تھے، تب تک زینب چپ رہی. جب آزاد ہوئی تو سب سے پہلے یزیدی کے مکان خالی کروا کر حسین کی عزاداری کر کے بتایا کہ زینب کربلا سے جو لائی ہے وہ میرے بھیا کی عزاداری ہے. مجھے افسوس بہت ہے اور میں اس کو کبھی اپنی زندگی میں اپنے وجود سے معاف نہیں کر سکوں گا. ہمیشہ توبہ کروں گا اور ان کے حق میں فتویٰ ضرور کروں گا جنہوں نے مجھے عزاداری کا مخالف سمجھ لیا. میری ماں نے جس دن آگوش سے نکال کر فرش ادا کے حوالے کیا، میں عزادار بھی ہوں، میں ذاکر بھی ہوں، میں مولائی بھی ہوں. کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ حسین کی عزاداری مجھے میرے مقدر سے ملی ہے. کوئی ذاکر تو بن کے آتا ہے لیکن عزادار بن کے نہیں آتا، عزادار پیدا ہوتا ہے. عزادار پیدا ہوتا ہے اور کسی کو یہ حق
کسی کے لیے نہیں ہے کہ وہ کسی کو سند دے کہ یہ عزادار نہیں ہے، یہ عزا مخالف ہے. ارے پہلے خود تو عزاداری سمجھ لو. اس لیے کہ یہی تو یزیدیت چاہتی ہے کہ جو شامل کر دو ان کیا وہ عزاداری بن جائے. تو ہمیں حسینیت کی عزاداری چاہیے، ہم کسی اور کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے یہاں جو عزاداری ہے وہ سید سجاد و زینب سے آگے چل کر کے آئی ہے. اور اس طرح سے کہ سید سجاد نے یزید کے دربار میں آن کر آواز دی اور ادھر ماہر لکھنوی نے کہا تیری طاقت کی نہیں حد کربلا والے علی، تو بھی ہے ملبوس اور صاف علی پہنے ہوئے. باب خیبر توڑا تو آزاد تھے دستے علی، تو نے تخت شام الٹا ہتھکڑی پہنے. کسی رسم کا نام نہیں ہے بلکہ ہر زمانے میں آنسوؤں کی زبان اور ماتم کی حکمت کا نام عزاداری. آنسوؤں کی زبان اور ماتم کی حکمت کا نام عزاداری ہے. زینب نے آنسوؤں کو زبان دی، سید سجاد نے ماتم کو حکمت عطا کی. یہ سب تاریخی جملے ہیں جو ادا کے تام سے چھڑ رہے ہیں اور ممبر سے عطا ہو رہی ہے آپ کے لیے. میں جانتا ہوں یہ خواب کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت ہے، بدن بھی اپنی طرف کھینچتا ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ جب جب ڈھونڈتے ہیں تو یاد نہیں کہتے ہیں. تھکن میں یا علی، مصیبت میں یا حسین. بھائی یہی تو زندگی ہے نا ہماری. جب تھکن آ جائے تو یا علی، فریش ہوئے یا حسین. یہی ہے نا. تو جناب زینب نے کیا پایا کربلا سے؟ حسین کی عزاداری. اور اسی عزاداری نے یزید کے محل سے یہ بتا دیا کہ عزاداری کی طاقت کو کم مت سمجھنا. میرے بھیا نے ایک دوپہر میں دین بچا دیا، شریعت بچا دی. تو کسی چیز کا بچ جانا بڑا آسان ہے. تہذیب بھائی نے عزا خانہ بنایا، عزا خانہ بنانا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، لیکن عزا خانے کو چلانا بڑا مشکل ہے. جملہ دے رہا ہوں نا، آپ سمجھ میں آیا؟ اسی لیے آپ جب نماز میں اللہ کے آگے سر جھکانے جاتے ہیں تو یہاں نہیں کہتے آپ الحمدللہ، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا. یہ کہتے نہیں، کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، جو تمام عالمین کو پالتا ہے. تو معلوم ہوا تعریف خالق کی نہیں ہوتی، ربوبیت کی ہوتی ہے. ہاں، یہی ربوبیت بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، بڑا اہم ترین. میں چاہتا ہوں تھوڑا بولتے ہیں اپنے چہروں سے، جس طرح سے اب تک آپ نے ثبوت دیا ہے آج بھی اسی طرح سے میرے لفظوں کے ساتھ آپ ہوں گے، مجھے یقین ہے. میں اب جملہ اور دور تک نہیں لے جانا چاہتا. بھائی یہاں آ جاؤں. کیا لے کے آئی زینب؟ عزاداری. اس کے علاوہ مجھے بتا دو عزاداری میں سب آ گیا. ماتم، نوحہ، آنسو، ذکر، بیان، یہ سب عزاداری ہے نا، سب عزاداری. زینب نے جو بیان کیا اس کا نام مجلس. زینب کے جو آنکھوں سے نکلا اس کا نام اشک غم حسین. زینب نے جو کپڑا بچھا دیا وہ فرش ادا. زینب جہاں بیٹھ گئی وہ ممبر. پورے زینبی کردار کے پیکر کا نام عزاداری ہے. پورے زینبی کردار کے پیکر کا نام عزاداری ہے. جب کردار زینب پیکر میں ڈھلتا ہے تو عزاداری بنتا ہے. جناب زینب عزاداری لے کے چلی، مگر وہ عزاداری جو زینب جانتی ہے، وہ عزاداری نہیں جو زمانے میں یزیدیت دے دے. آج یزیدیت بھی یہی چاہتی ہے کہ عزاداری کے نام پر ان کو وہ دے دیا جائے کہ خود ان کی روح ادا چھین جائے. تو میں اسی خطرے سے آگاہ کر رہا تھا کہ عزاداری کے نام پہ وہی کرنا جو تمہارے اماموں کی سیرت میں ملے. منصور نے کہا نا کہ یہ تعزیہ کہاں سے بنا ڈالا. ارے تمہیں تعزیہ سمجھ میں نہیں آتا؟ بخاری شریف میں ام المومنین عائشہ کے لیے گڑیا بنے تو سننا.
کہ بیوی کو کاندھے پہ بٹھا کے لائے. ارے تم نے لکھا جبھی تو آ گئی. ہائے ہائے، ارے تم نے یہ غلط روایت لکھی. میری سمجھ نہیں آیا کہ میں نے تاریخ میں پڑھا کہ مکے میں مدینے میں ایک جگہ پر باقاعدہ میلہ لگا ہوا ہے. اس میلے میں مداری آئے ہیں، تماشا دکھانے والے آئے ہیں. ام المومنین ضد کر رہی ہیں. بخاری شریف لکھ بھی رہی ہے کہ ام المومنین کہتی ہے مجھے بھی دیکھنا ہے. رسول اللہ کہتے ہیں کاندھے پہ بیٹھو اور بٹھا کے لے آئے. آپ سمجھے؟ میں نے جب اس حدیث کو پڑھا تو بہت ہنسا. ایک تیر سے دو شکار بنی امیہ کے نمکخانوں نے کیا. ایک طرف تو یہ ہے کہ کاندھے سے زوجہ بٹھا دیں گے تو دوگانہ پڑھنے والے حسنین بھول جائیں گے. دکھا دو جب اماں بیٹھی ہیں تو بیٹے تو جاتے ہی ہیں، اس لیے بٹھا دیا. حالانکہ کہیں نہیں بٹھایا. ارے جو کام رسالت کی شان کے خلاف ہو وہ تو بخاری شریف میں لکھ دو. اور وہ شریف میں علی نے آواز دی کہ یاد رکھنا میں نے اسی لیے حد فاصل کھینچ دیا کہ جتنی خلاف چیزیں ہیں رسول کے ساتھ وہ شریف بن کے تو آئیں گی، لیکن جو رسول کا حامی ہے وہ اشرف بن کے آئے گا. علی ہوگا تو بھی اشرف، سوئے گا تو نجف اشرف. گڑیا اب وہاں دکھایا باقاعدہ یہ ام المومنین آئی تو میں نے ایک رخ بتایا کہ کاندھے پہ رسول کے ام المومنین کو بٹھا دو. یہ کیوں بٹھایا؟ کیونکہ ان کا تو کوئی کاندھے کا سوال ہے نہیں. ہائے ہائے، ارے ابھی آپ سنا رہے تھے خادم شبیر کا. ہائے 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 ہائے، اپنے کاندھے پر آگے کاندھے پر نبی کے بیٹھ جانا اور ہے. تو بیٹھ جانا اور ہے، نبی نے بٹھایا نہیں ہے، مورخ نے بٹھایا ہے. جب ایسے ہی ماؤں کے نمک حرام بیٹے مولوی بن کے پیدا ہوں گے اور عزاداری کے خلاف بھونکیں گے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ شریف ماں کے بیٹے تو نہیں ہو سکتے، یہ سیدانی ماں کے بیٹے نہیں، یہ میدانی ماں کے بیٹے. بتا دیا آیا ہے. اگر آپ کی توجہ بیدار ہے پوری طرح سے ہے، ایک جملہ اور دعا کے لیے دے رہا ہوں. سیدانی ماں کا بیٹا ہونا، میدانی ماں کا بیٹا ہونا، پوری تاریخ اب تک کی اٹھا کے دیکھ لو. جتنے دین کے وفادار ہیں وہ سیدانی ماں کے بیٹے ہیں، جتنے دین کے غدار ہیں وہ میدانی ماں کے بیٹے ہیں. کاندھے پہ بٹھا کے اماں کو ہماری یاد کرو. تم میں اور ان میں فرق جانتے ہو کیا ہے؟ اس لیے کہ تم ام المومنین اسے مانتے ہو جو فاطمہ کی ماں ہے. تم اسے مانتے ہو جو فاطمہ کی ماں ہے. بھائی ہمارا سلسلہ نسب تو دیکھو، جتنی امت کی مائیں ہیں وہ تمہارے پاس اور جو فاطمہ کی مائیں ہیں وہ ہمارے پاس. ام المومنین سلمہ فاطمہ کی ماں. کیا کروں بھائی، میں اشارے ہی دے سکتا ہوں اس ایک مجلس میں، ورنہ خدا کی قسم آج کے حادثے پہ میں اشرا پڑھوں گا. میں تو چاہتا ہی ہوں کہ برننگ ٹاپک ملے تاکہ ذہن جاگے ہو. کتابوں کی بات کروں گا تو پڑھنے والے فقط سنیں گے، لیکن جب سامنے کی بات کروں گا تو روڈ جام کرنے والے بھی سنیں گے. تو اب سیدانی ماں کے بیٹے، میدانی ماں کے بیٹے. آج میدانی ماں کے بیٹے نے سیدانی ماں کے بیٹوں پہ حملہ کیا ہے. تو ام المومنین کون ہے ہمارے یہاں؟
خدیجۃ الکبریٰ جنہوں نے رسول کو گھر کو نسل دی، رسالت کی اولادیں پڑھنے کا موقع دیا. ارے اگر تمہاری ماں کے چکر میں رہتے، چکر میں رہتے، تمہاری ماں کے چکر میں کہاں ہو. بری لگتی ہے کہ ان کی ساری مائیں سمٹ کے ایک ماں میں آ گئی. ہائے ہائے، اب فاطمہ کا کردار سمٹ کر ہر عزادار ماں تک آ گیا. کیا ہے دونوں ماؤں میں؟ بھائی اگر ہم امت کی ماؤں پر اعتبار کرتے تو حدیث میں رسالت ختم ہو جاتی. یہ تو فاطمہ کی ماں تھی کہ جس نے رسالت کو نسل دے کر قیامت تک امامت دی. اسلحہ نہیں، تیل نہیں، تبر نہیں، تلوار نہیں، کچھ بھی نہیں. کیا ہے زینب کے پاس؟ عزاداری. اور کس سے تلواریں یزید الٹا؟ عزاداری سے. تو عزاداری اتنی سستی نہیں ہے کہ روڈ کے پردرشن میں کھو جائے. عزاداری اتنی سستی نہیں ہے کہ منصور جیسے لوگوں پہ صرف کی جائے. زینب نے کہا عزاداری کو معمولی نہ سمجھنا، یہ اتنی بڑی ہے کہ حسین کے بعد زینب نے عزاداری سے یزیدیت کا تخت و تاج تھا. یزیدیت خالی یہ نہیں کہ روڈ پہ نکل جاؤ، نہیں، میں یہ رائے نہیں دیتا کہ روڈ پہ نکل جاؤ. میں خالی یہ کہتا ہوں کہ بھدیوی سادات کے اس میدان میں، ادا خانہ ہدایت کرار کے سائے میں، دوسرے ادا خانوں کے سائے میں خالی بیٹھ کر عزاداری کو اپنے وجود میں اتار لو. عزاداری کو اپنے وجود میں اتار لو. اگر سچے عزادار بن گئے تو منصور بجنوری کیا ہے؟ یزیدیت کا جنازہ شیعت نکالو. نوجوانوں نے بھلے نہ دیکھا ہو، بزرگ جانتے ہیں، سماعتیں آج بھی ٹکرا رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ جب جب علی نام آتا ہے
کی زبان سے نہیں نکلتا؟ کیوں نہیں نکلتا؟ اس لیے کہ جہاں بغض علی کا کینسر ہو جائے، یہ ان کا جملہ تھا، میں جنہیں بغض علی کا کینسر ہے، علی نام پہ ان سے علاج نہیں چاہتا، میں تو جو علی نام کی وٹامن کھاتے ہیں، جو چلتے ہیں علی کہہ کے، اٹھتے ہیں علی کہہ کے، سوتے ہیں علی کہہ کے، ہر جگہ یہ ہے یہ جو پوری طرح سے آپ کے برباد کرم جملہ پھر دے رہا کہ یہ تاریخ عزاداری لے کے زینب چلی اور آئی، اور کہیں بھی آج اگر یہ سوچتے ہو کہ عزاداری ہم کریں اور کوئی بکے بھی نہ خلاف، تو وہ بکے گا، اس لیے بکے گا کہ جب تم اسلام لے کے چلتے ہو تو غدیر کا ہوتا ہے، وہ لے کے چلتے ہیں تو صدیقہ کا لے کے چلتے ہیں، کیا کرو گے؟ اس لیے کہ صدیقہ میں علی نہیں ہے، جہاں علی نہیں ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ ارے کہاں بیٹھے ہو؟ جہاں علی نہیں ہے وہاں کوئی ولی نہیں ہے۔ یہ صاحب بھائی تصوف کی دنیا میں، خانقاہوں کی دنیا میں علی سید الاولیاء ہے، اور سارے علی اس کے دروازے کا کتا بننا۔ حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم من سگے کوئے شیر یزدانم۔ کیا تھا اس میں کہ میں خدا کے شیر کی گلی کا کتا ہوں۔ اے منصور عثمانی، کاش کسی ولی اللہ سے اتنا سنا ہوتا تو حسین کے لال کے خلاف بھونکنے کی جرات نہ ہو۔ اس لیے کہ علی وہ ہے کہ جس کی گلی میں آ کے زمانے کا ولی بھی کتا بن جاتا ہے، تو باغیہ کے دسترخوان کا کتا۔ برداشت ہے اگر وہ علی کی گلی کے ہیں۔ کیا بات ہے؟ ہمارے یہاں وہ کتے نہیں چاہیے جو شام کے دسترخوان کی چسی ہوئی ہڈیاں، اس لیے کہ جس ہڈی کو یزید چاپ لے کتا بھی نہیں چھوتا۔ میری خطابت بڑے مہذب لفظوں کی ہے۔ اور اسی غدیر کے اسلام کا نمائندہ حسین ہے کربلا میں، اور ایک ہے صقیفہ کا اسلام، اسی صقیفہ کے اسلام کا نمائندہ۔ میرے نوجوانوں کے بعد سوچا کرو، جب نبی کے بعد لوگوں نے علی کو چھوڑ دیا اور صقیفہ میں چلے گئے، تو صقیفہ میں پہلا بنا، دوسرا بنا، تیسرا بنا، پھر مجبوراً علی کو لائے۔ علی ہٹے تو حسن کو آنا چاہیے تھا، لیکن حسن کو نہیں لایا گیا۔ شام کا ڈکٹیٹر یزید کا باپ ابو سفیان کا بیٹا۔ ارے نام لینے سے اچھا یہاں لقب اچھا لگتا ہے بھائی۔ کسی کے لیے معاویہ ہونا ذلت نہیں ہے، ذلت یہ ہے کہ وہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، ذلت یہ ہے کہ وہ ہندا کا بیٹا ہے۔ تو ہندا کا بیٹا کیا جانے کہ فاطمہ کا بیٹا کیا ہے؟ تو ہندا کے بیٹوں کے نمک خار ایسے مولوی، چاہے بجنور میں ہو، مراد آباد میں، دیوبند میں ہو یا کہیں جامعہ میں ہو یا دیوبند میں، ہندا کے بیٹے تو ہندا ہی کے ہیں نا۔ تو کربلا میں ہے ہندا کا بیٹا اور فاطمہ کا بیٹا۔ یہاں دیکھتے چلے نا تو یہ دو تاریخ ہے۔ کربلا میں جو ٹکراؤ ہوا ہے وہ دو مسلمانوں کے نظریوں ہی کے بیچ ہوا ہے۔ ایک نظریہ غدیر کے اسلام کا نظریہ ہے، ایک نظریہ صقیفہ کے اسلام کا نظریہ ہے۔ آپ دیکھ لو نا، آپ کہتے ہو کہ حسین نے کربلا میں جنگ کی، یزید ختم ہو گیا، یزیدیت تو ہے،
وہاں ہے نا سب جگہ. یزیدیت ہے؟ یزید نہیں ہے. کیوں ہے یزیدیت؟ یہ باقی رکھی ہے اللہ نے آثار قدیمہ کے طور پر. یہ باقی رکھی ہے اللہ نے ہیریٹیج کے طور پر. یہ باقی رکھی ہے اللہ نے تاکہ ہر زمانے میں اگر کوئی یزید پیدا ہونے والا ہو تو یزیدیت دیکھ کے جنازہ کاپے. اللہ نے باقی رکھی ہر دور. اب یزید آیا کربلا میں, حسین آیا کربلا میں. یہ دو نظریوں کا, یعنی غدیر کربلا میں, سقیفہ کربلا میں. کربلا میں غدیر امام بن کے آئی, سقیفہ خلیفہ بن کے آیا. تاریخ دے رہا ہوں خدا کی قسم. سرکار میرے داد چاہوں گا, دعا چاہوں گا علماء کرام سے یہاں بیٹھے ہوئے محترم ترین واجب الاحترام علماء میرے لیے ہیں. میں بڑی داد چاہوں گا آپ سے اس جملے پر کہ ایک طرف غدیر کا نمائندہ حسین ہے, دوسری طرف سقیفہ کا نمائندہ یزید ہے. غدیر کا نمائندہ امام ہے, سقیفہ کا نمائندہ خلیفہ ہے. تو یعنی خلافت ٹکرائی امامت سے, غدیر میں خلافت ٹکرائی امامت سے. اب خود ہی فیصلہ کر لو. لوگ پوچھتے ہیں نا کہاں یزید ہارا کہاں حسین جیتے, فوراً پتہ نہیں چلے گا. دیکھتے جاؤ کہ حسین نے کیسے یزید کے شہرت میں خنجر صبر چلایا ہے. یہ دیکھ لو, حسین نے بتا دیا کہ بھائی غدیر کا نمائندہ امام ہے کربلا میں, سقیفہ کا نمائندہ یزید ہے کربلا میں. یہ امام ہے وہ خلیفہ. بھائی آپ کے سامنے کی بات ہے, 1950 تک قسطنطنیہ آتے آتے یزید کی خلافت مر گئی, حسین کی امامت آج گئی. سعودی میں خلیفہ, مسقط میں خلیفہ, کویت میں خلیفہ, دوحہ میں خلیفہ, قطر میں خلیفہ. یہ جتنے اسلامی ممالک ہیں کہیں کوئی خلیفہ ہے؟ نہیں ہے. ہے کہیں کوئی خلیفہ؟ نہیں ہے. آخر میں بنو فاطمہ کے بعد سے ہے نا چلتے چلتے یہ اتفاق سے آ گئی خلافت عثمانیہ بن کے. اور خلافت عثمانیہ بن کے آئی تو قسطنطنیہ میں آخری خلیفہ آتاتورک آ کر کے ختم ہوا اور اسی کے ساتھ خلافت ختم ہو گئی. حسین نے کہا اسے کہتے ہیں تدبر. خلافت کے گلے پر قدم زینب نے شام میں رکھا تھا, دفن قسطنطنیہ میں. ذرا پیچھے تک کے لوگ بھی بولے نا. خیام حسینی کے مناظر کو پیش کرنے والے افراد بھی یہاں ہیں. یہ خیام جو آج بھی لگ رہے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ان خیموں سے نہ الجھنا, ان خیموں سے نہ الجھنا. کربلا میں ان خیموں سے یزید الجھا تھا, محل رہا تو تیری نسل کیا ہے. خلافت جب ختم ہو گئی پوری طرح, امامت آج بھی باقی. اور دوسرے لفظوں میں یوں کہے تو یزید مر گیا, حسین باقی ہے. بھائی شاعر بھی کہتے ہیں کہہ دو اس دور کے یزیدوں سے آج بھی ایک حسین باقی ہے. تو جو پردہ غیبت میں ہے وہ حسین ہے, تم اپنا یزید لا دو. ہر دم رکھتے ہیں, تم اپنا یزید لا دو. بھائی ہم ہر محرم میں اپنا حسین لا کے رکھ دیتے ہیں. جب تمہیں کچھ نہ ملا تو منصور بھی لوڑی رکھ دیا.
ہمارے تو ماشاءاللہ پدری سادات میں علماء کرام کی جو تعداد ہے، صاحب قلم بھی ہیں، صاحبان زبان بھی ہیں، یہ اسی پیپر میں اتنے مضمون لکھ کے مارے کہ ایسا لگے کہ حسینیت یزیدیت کے رخسار پر تازیانیت عبرت مار رہی ہے۔ لکھو لکھو آگے، اگر یہ ذمہ داری علماء کرام سنبھال لیں تو بچوں کو روڈ پہ پردرشن نہیں کرنا پڑے گا۔ کیونکہ جب مائک پر حسین کا کوئی عزادار آتا ہے نا تو خالی مجمع تک نہیں دیکھتا، اس کی نگاہیں امام باڑہ دیکھتی ہیں اور اس کا ذہن کربلا، نجف، مکہ، مدینہ، یورپ، فرش، سریا، سرا، یہ سب دیکھتا ہے نا۔ تو مولانا نقوی صاحب بجنور تک دیکھ رہے تھے اور محسن نقوی کا ایک شعر پڑھ کے منصور اس بجنوری سے کہتے ہیں، کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، ارے فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ سانسوں میں سانس ہے، مجھے یقین ہے کہ کوئی وقت کا یزید عزاداری کے خلاف ایسے بن کے نہیں جا سکتا۔ ارے سوچو، یہ فقط بھدیڑی سادات ہے کہ جس نے اخبار کے کونے پر اتنے سے مضمون کا جواب اتنے بڑے امام باڑے میں دیا ہے، اتنے بڑے۔ آؤ بابا جلالو، میں کہوں
اب یہ چاہنے والے، یہ امیہ کی سلطنت کو اس زمانے میں عام کرنے والے اور ان کو ایڈ ملے، سب مل تو میں جملہ کہوں، قسطنطنیہ میں خلافت ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر مسلمانوں نے ایک نیا کام کرنا شروع کیا، تلواریں اٹھائیں اور فاتح بن کر کے ہندوستان میں ٹوٹے. نام ہو گیا مغلیہ سلطنت. ہمایوں، بابر، شاہباز، شاہجہاں، یہ سب کے سب اسی میں آئے. اور اگر یہ ایسے سقیفائی مسلمان نہ ہوتے تو ہندوستان کا ہندو انہیں بابر کی اولاد نہ کہتا. انہیں بابر کی اولاد نہ کہتا، اس لیے کہ ہمارا اسلام مندروں کے لوٹنے والوں کو رہبر نہیں کہتا. ہمارا اسلام تو کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک. ارے جس منصور بجنوری کو قرآن کی یہ آیت یاد نہیں، وہ علامہ بن کے چلا. بھائی یہیں سے سمجھ میں آ گیا کہ علامہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حسین پہ قربان ہو کے حبیب ابن مظاہر بن جاتے ہیں، ایک صحیفہ کے دلال ہو کر منصور بجنوری. اب آ گئی محمود غزنوی جیسے لوگ اترے. آج تو کوئی بھی ہمارے بھارت کے ہندو بھائی ہمیں جب کبھی دیکھتے ہیں مسلمان سمجھ کے، تو جانتے ہو کیا کہتے ہیں؟ یہ مندر لوٹنے والوں کی نسل ہے. تو بتا دیا کہ ہم لوٹنے والوں کی نسل کے نہیں، وہ تو یزیدی ہیں. ہم تو کربلا میں لوٹنے والی نسل ہیں. اور اتفاق دیکھو، ان کے دادا نے کربلا میں ہمیں لوٹا، ان کے پوتوں نے ہندوستان میں مندر لوٹی. اسی لیے یہ آزاداری کا جب تذکرہ کرتے ہیں تو رام اور لکشمن کے ساتھ کرتے ہیں. تو ہندو نے بھی کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارا یہی ہے، تمہارے عرب سے نکل کر حسین کسی اور ملک نہیں جانا چاہتے تھے، ہندوؤں کے دیش آنا چاہتے تھے. ہائے 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 ہائے. اب سمجھ میں آیا کہ ہندوستان کا ہندو جب سن لیتا ہے کہ یہ حسین والے ہیں، یہ حسین والے، تو گلے سے لگا کے کہتا ہے تم ہمارے دشمن نہیں ہو، حسین تو یہاں آنے والے تھے، نہیں آ سکے. ایک زمانے میں میرا بچپن تھا، میں علامہ طاہر ولی صاحب کے ساتھ بمبئی پہنچتا تھا. وہاں پر ایک سردار جی ہوتے تھے جن کا نام سردار پنچھی ہوتا تھا. وہ ایک کلام پڑھتے تھے، حسین کے کربلا کی طرف رخ کر کے ایک اسٹول پہ کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے بھارت میں اگر آ جاتا، ہردے میں اتارا جاتا، یوں چاند بنی ہاشم کا دھوکے سے نہ مارا جاتا، چوکھٹ سے نہ اٹھتے ماتھے، ہر اور سے پوجا ہوتی، اس دیش کی بھاشاؤں میں بھگوان پکارا جاتا. تاریخ ہے تمہارے حسین نے آنے کی تمنا کی. میرے پاس میری لائبریری میں علامہ مہدی نظمی کی رکھی ہوئی کتاب ہے جس میں تقریباً 10 اسکالرز اور مستشرقین کے مضامین لکھے ہوئے قبلہ نفیسہ. اس کتاب کا نام ہے ریگ سرخ. اس میں ایک مضمون ہندوستان کے دت برہمن کا بھی ہے کہ جو باقاعدہ راجستھان سے مکہ تک حسین کی نصرت کرنے چلے گئے تھے. یہ ہندوستان کی تاریخ ہے اور اس میں وہ مضمون پوری طرح موجود ہے. اور وہاں سے جب پلٹ کے آئے تو حسین کی شہادت کے بعد پہنچے، ماتم کرتے ہوئے آئے اور گھر آئے تو تعزیہ دار ہو گئے. اسی میں ہمارے ممبئی میں بھی کئی دت برہمن ہیں. ایک وہاں پر ابھی حال ہی میں شیعہ ہو گیا، تقریباً 15-20 سال تک عزاداری میں رہ کر، نام ہے مہیش سنگھ. ممبئی میں خیرانی روڈ ساکی ناکا کی مسجد کے لیے اور امام باڑے کے لیے جان پر کھیل کر اس نے مسلمانوں کے بیچ یہ شیعوں کے حوالے کروائی تھی. تقریباً آج کے 5-6 برس پہلے کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ بھیا مہیش سنگھ کب تک حسین کے گھر میں رہو گے؟ خدا کا گھر بھی تو ہے. تو مسکرا کے کہتا ہے آپ حسین کے ذاکر ہیں، ان سے کہہ دیجئے تو میں اس گھر میں بھی آ جاؤں.
گھر کی قدر کرتا ہے، لیکن یہ مسلمان ہے جو خدا کے گھر میں رہ کے حسین کے گھر میں آگ لگاتے ہیں۔ دیکھو کہیں جل اٹھے نہ کعبے کا غلاف، اے خیمہ شبیر جلانے والوں، دل اپنے پیمبر کا دکھانے والوں، اے اجر رسالت نہ چکانے والوں، اے اجر رسالت نہ چکانے والوں، دل اپنے پیمبر کا دکھانے والوں، دیکھو کہیں جل اٹھے نہ کعبے کا غلاف، اے خیمہ شبیر جلانے والوں۔ یہ انہی کی نسلیں ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ عزادار میں انتشار ہو جائے، کچھ کہیں روڈ گھیرو، کچھ کہیں مت جاؤ، اور دونوں آپس ہی میں لڑ لیں۔ لہذا ایسے یزید کے ناجائز لطفے آج بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں، انہیں ہنس کے یوں چھاڑ دیا کرو کہ جیسے کسی پہلوان کو کسی پستل نے ہاتھ مارا۔ پردرشن ہمارے ملک کا قانون موجود ہے، کچھ لوگ اٹھیں اس کے خلاف FIR کروا دیں، اور زیادہ کچھ دیں تو میں ممبئی بلوا لوں، UP والوں کے خلاف راج ٹھاکرے بہار والوں کے خلاف بولتا رہا، 2 پیشیاں ہوئی گجرات بہار کی عدالتوں میں، خاموشی لگ ہو گئی۔ تو عدالتیں موجود ہیں، دنیا کی عدالت کے حوالے کرو اور وہاں سے پھر حسین کی عدالت کے حوالے کرو، تو یہی سمجھ میں آئے گا حسین سے ٹکرا کے سلطنتیں نہ رہ گئی، بجنور کا مدرسہ کیا رہ جائے گا۔ مت جاؤ روڈوں پر، ورنہ پرشاسن تمہارا ساتھ دیتا ہے۔ ہر محرم میں پولیس ہندوستان کی، تمہارے ملک کی تمہارے ساتھ کھڑی رہتی ہے، اور دشمن طاقتیں یہی چاہتی ہیں کہ شیعہ روڈ پہ آ جائیں اور پولیس سے ان کی لڑائی ہو جائے۔ تو جو پولیس اب تک ان کو ہم سے بچاتی ہے وہ بھی ان کے خلاف ہو جائے گی، ہم بھی ان کے خلاف ہو جائیں گے، اور جب دونوں خلاف ہوں گے تو شیعہ نہ رہ جائیں گے۔ تو تمہاری عقل کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی ساری دولت چلی جائے مگر حسین کی عزاداری رہ جائے۔ اب یہ کوشش کرنا عقل سے کام لینا، جذبوں سے نہیں، کیونکہ ماسٹر صاحب بیٹھے ہوئے راستے میں میں نے ان سے کہا تھا کہ 2 ہی چیزیں ہیں، جذبہ اور عقل۔ جذبے جب عقل کے اوپر آ جاتے ہیں تو جنون بن جاتا ہے، اور جنون والا مجنون بن جاتا ہے، مجنون گھر چھوڑ کے صحرا چلا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہے نا۔ اور عقل، جب عقل جذبے پہ غالب رہتی ہے تو عشق پیدا ہوتا ہے۔ عشق اور جنون یہ دونوں چیزیں ہیں، جہاں جذبے عقل پر آ جائیں وہاں جنون ہے، اور جہاں عقل جذبوں پہ پہرا دے وہاں عشق ہے۔ ارے پھر کہوں، ہرملا کو یزیدیت کا جنون تھا، حر کو حسینیت سے عشق تھا۔ سرکار میں پڑھ چکا، زیادہ دیر تک خدمت نہیں کر سکتا، حالانکہ آخری دن آپ نے اس طرح سے میرے پاس اپنے آپ کو پہنچایا۔ پہلے پہنچاتے تو اللہ جانے آپ کو چھت پہ بیٹھنا پڑتا، پھر میراج ہی میراج ہوتی۔ باہر بہت بڑا میدان ہے، لیکن کیا کیجیے ان طاقتوں کا جنہوں نے عزادار نوجوانوں کو مجھ سے دور کر دیا کہ دیکھو جلوس کے مخالف، میں جلوس کا مخالف نہیں تھا، میں تو میرے بچوں یہ بتانا چاہتا تھا کہ عزاداری میں 2 چیزیں ہیں، جیسے دین میں دین ہے، شریعت ہے، ویسے ہی عزاداری میں عقیدہ ہے، عقیدت ہے۔ کربلا عقیدہ، تعزیہ عقیدت، مجلس عقیدہ، جلوس عقیدت، یہی تو کہا تھا نا میں نے، لیکن کچھ لوگوں نے سمجھ لیا کہ میں نے جلوس کی مخالفت کی ہے۔ اللہ مجھے اس دن کے لیے باقی نہ رکھے جس دن میں حسین کا غدار ہو جاؤں، اور کائنات باقی نہ رہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں، اور بڑی توجہ رہے، لعنت ہو عزاداری کے دشمنوں پر، چاہے وہ عزاداروں کے بھیس میں ہوں۔ جب بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کالا کپڑا پہن لیا تو عزادار ہے، ایسا نہیں ہے سرکار۔ جب امام حسین نے مکے میں آ کے قیام کیا، اور کربلا بھی نہیں گئے تھے، مدینے سے سفر کر کے 4 شعبان کو حسین مکہ آ گئے تھے، اور شعبان سے ذوالحجہ تک حسین مکے میں رہے۔ اور جب حسین حج کے ارادے سے چلے تو یزید نے 40 قاتلوں کو حاجیوں کا لباس پہنا کر، لباس احرام میں 40 قاتلوں کو حسین کے قتل کے لیے بھیج دیا کہ اگر حسین حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہوں یا حرم الہی کا طواف کر رہے ہوں تو چھوڑنا نہیں، خنجر چل جائے۔ تو سمجھ میں آ گیا نا
کہ یزیدیت ہر زمانے میں لباس پہنا پہنا کے حق والوں کی صف میں بھیجتی رہی، تو دھوکہ نہ کھا جانا، جو تمہیں حسین سے دور کرے وہ یزیدیت ہے۔ تو ایسے لوگ جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو ضرب لگ رہی ہے مقصد پہ، تو کہا اسی کو عزاداری کا مخالف بنا دو اور پرچار کر دو۔ اور اللہ نے وہ دن مجھے دے دیا تہذیب بھائی کے ذریعے آج، کہ جہاں بچے پردرشن کر رہے تھے، میری گاڑی آ رہی تھی، دل چاہ رہا تھا کہ اتر کے کود جاؤں اور ان بچوں کو سمجھاؤں کہ جذبہ تم سے زیادہ میرا برا ہے، لیکن میں چل کے عوام سے نہیں علماء سے کہوں گا۔ میں نے اس کے پہلے کی مجلس میں حدیث سنائی تھی کہ علماء کے قلم کا سیاہی شہیدوں کے خون سے افضل ہے، تو روڈ پہ پردرشن میں شہید ہونے کے بجائے علماء کے قلم کا سیاہی چلنے دو۔ اور اپنے علماء کے پیچھے سب بستہ کھڑے ہو جاؤ۔ مولانا علماء کرام آپ واجب الاحترام ہیں، گھبرائیں نہیں۔ اب اگر مولانا یہ کہیں مومن بن کے آؤ، تو کہنا بھائی جتنے ہیں دونوں اتنے ہی ہیں، جتنے آپ مولانا ہیں اتنے ہم مومن ہیں، جتنے ہم مومن ہیں اتنے آپ مولانا ہیں۔ اب اگر اس سے بڑے بڑے چاہیے تو آیات نظام تک چلو، آیت اللہ حضرات تک چلو، ہے نا، ارباب کرم۔ تو واجب الاحترام علماء کے پیچھے، خود نہیں۔ اور جو صاحبان طاقت ہیں وہ اپنی چودراہٹ، اپنی ماتو گیری، اپنی نیتا گیری یہ سب نہ دکھائیں، کیونکہ یہ معاملہ ووٹ کا نہیں ہے، یہ معاملہ سیاست بنی امیہ کا نہیں ہے، حقیقت حسینیہ کا ہے۔ لہذا اس میں کوئی نیتا آگے نہ آئے، اگر وہ آئے تو علماء کا خادم بن کے آئے۔ اس لیے کہ بھائی جب تمہیں ووٹ کی بات کرنا ہوگا تب علماء سے پوچھنا، ابھی ان کو دین کی خدمت کرنا ہے۔ لہذا سارے صاحبان طاقت اکٹھا ہو کر کے ایک منصور نہیں، ہر دور کے منصور کو یہ سبق دے ہے۔ اور علامہ اقبال نے تو بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا، حضرت سادات والوں تمہارے قلب کی تسکین کے لیے، علامہ اقبال جیسے نے کہا حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی اور شامی۔ تو یہ کوفی اور شامی کی اولادیں کسی بھی منصور کے بھیس میں آ سکتی ہیں، یہ مت کرنا۔ اب میں آخری منزل تک آ جاؤں اور علماء سے جو میں گزارش کر رہا ہوں قلم اٹھائیں اور قلم کا جواب قلم سے دیں، اس پر کہنے آ رہا ہوں، اس کی مثال دینے آ رہا ہوں کہ جب خلافت عثمانیہ کا بھی خاتمہ ہو گیا، تب ہندوستان میں گھسی مغلیہ سلطنت، اور مغلیہ سلطنت بھی جب پامال ہو گئی تو مشاعروں کی دنیا کی ایک شاعر راحت اندوری نے مسلمانوں کے شہروں میں گھوم گھوم کر ایک شعر پڑھا، اور یہ سارا شعر خلافت بنی امیہ سے مغلیہ سلطنت تک کام کرے گا۔ اس نے شعر پڑھا، سارے مسلمان لنگیاں اٹھا اٹھا کے واہ واہ کرتے تھے، کیونکہ اکثر سب اپنی اپنی سنت میں، ہمارے علماء اہل بیت کے راستے پہ ہیں، اس لیے اہل بیت کا لباس پہنتے ہیں۔ جو صحابہ کے مذہب پہ ہیں وہ لنگیاں پسند کرتے ہیں۔ بات لنگیوں کی آ گئی تو کہتا چلو ہے نا، صحابہ کے مذہب والے لنگی ہی پہنتے دیکھے گیا، ارے فلاں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لنگی بہت پسند تھی، پسند پہ، ارے تمہیں لباس رسول پسند نہیں، بال رسول پسند نہیں، تو آل رسول کہاں سے پسند ہے؟ ماسٹر صاحب کو بخاری شریف یاد آ رہی، نیچے سے کہہ رہے ہیں کہ بخاری میں لکھا ہے، اور یقیناً تہبند کی لنگی کی فضیلت بیان کی گئی ہے صاحب کے حوالے سے، تو یہی تو ہم کہتے ہیں کہ چلو ساری چیزیں چھوڑ دو، تم اپنی ساری لنگیاں لے کے آؤ، ہمیں خمینی کا امامہ رکھنا۔ بس میں تمام کر چکا، اس سے پہلے کہ وقت مغرب داخل ہو جائے میں نے تمام کر دیا۔ کیا کروں، اگر نماز درمیان میں نہ آتی تو یہ ذکر جاری رہتا ایسے بھائی، حالانکہ بڑی اہم ترین، تو میں نے آپ کی خدمت میں فقط ایک شعر کا جواب ایک شعر سے سنو،
تو پھر وہ علماء کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. یہ ساری خلافتیں چلتے 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 جب مغلیہ سلطنت تک آئیں تو مغلیہ سلطنت کے بعد راحت اندوری نے مسلمانوں کو آثار قدیمہ کی طرف کھینچ کر مسلمانوں کی تاریخ پر فخر، گورو اور ناز کرنے کے لیے ایک شعر لکھا. ہر طرف مسلمان، میرٹھ کا مسلمان، بجنور کا مسلمان، مظفر نگر کا مسلمان، دیوبند کا مسلمان، ہر جگہ کا مسلمان کھڑے ہو کے نعرے تکبیر لگنے لگی مشاعروں. راحت نے کیا پڑھا؟ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر. کیا پڑھا راحت نے؟ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے. ہمارے شیعہ بھی خوب داد دینے لگے، جبکہ انہیں پتا ہے کہ شیعت کی تاریخ تاجدار کی تاریخ نہیں، عزادار کی تاریخ. بہت داد دے رہے تھے، خوب داد ہو رہی تھی، ہو رہی تھی، ہو رہی تھی. ہر طرف جیسے آج منصور ایک مضمون لکھ کے ہر طرف سے لوگ آ رہے ہوں گے، کیا کہنا حضرت؟ ارے کتنے سمجھدار ہیں آپ، تمہاری سمجھ کا میری خطابت قربان ہے، بیعت کر رہی ہے. حضرت آپ نے کمال کر دیا. اس وقت بیٹھے ہوں گے بہت سے مروان، بہت سے نبی اس کے دربار میں بیٹھے ہوں گے. حضرت آپ نے کمال کر دیا. حضرت شیعہ بے براؤ تھے، حضرت شیعہ روڈ پہ تھے اور حضرت خوش. ایسے ہی یزید خوش ہوتا تھا، ہائے 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 ہائے. حضرت خوش تو اسی طرح خوش ہو رہے تھے. ہر طرف ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر. یہ خلافت کی تاریخ کا، سلطنت کی تاریخ کا، مغلیہ تاریخ کا قصیدہ پڑھا جا رہا. ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں. ارے جب نسل ہی عجب ہوگی تو عجائب گھر میں ہوگی. ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے. شفیق شادانی آپ کے ہی علاقے کے شاعر ہیں، انہوں نے فضیلتوں کی کہکشاں نکالی، اس میں اس کا جواب دیا. پورے تاجداروں کو جو اپنی پھٹی ٹوپیوں کے سر پہ رکھ کر اپنے تاج کی طرف دیکھ رہے ہیں نا، سب کو بل اسی طرح ہمارے علماء کا کردار ہونا چاہیے اس کے جواب میں، جیسے شفیق شادانی نے دیا. راحت اندوری نے کیا کہا کہ ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں. شفیق شادانی نے کہا میرا قبیلہ شہنشاہیت کا منکر ہے، میرا قبیلہ شہنشاہیت کا منکر ہے. ارے سروں کے تاج یہاں ٹھوکروں میں رہتے ہیں. جسے حسین کی شریک بہن نے حسین کے بعد کربلا سے جہاں بھیا کا سر نو کے نیزہ پہ چلا، وہاں بھیا کا غم اور بھیا کی عزاداری لے کے زینب چلی. ابھی میں آ رہا تھا جب عزا خانے میں تو میرے تہذیب بھائی نے، اللہ ہی رزق میں برکت دے، کہ گھرانے کو تمام عزادار جو یہاں آتے رہے ہر غم سے محفوظ رہے. اور ظاہر ہے کہ یہ جملے ان کے تھے کہ آج تھوڑا سا شہزادی زینب پہ ہو جائے. میں نے کہا آج نہیں، کل شہادت حسین کے بعد سے ہر دن زینب کا ہے. یہ زینب کا دن ہے. کل رات جو گزری نا وہ زینب کی تھی، آج جو دن آیا یہ زینب کا ہے. جب زینب کے حصے میں رات آئی تو کیا لے کے آئی؟ جلتے ہوئے خیمے، بچوں کو تماچے، رکے ہوئے اسباب. ارباب ادا تو تین جملے کہوں گا. شہزادی زینب کے لقب میں جہاں ام المصائب، رازیہ، زکیہ، مرضیہ،
عالم غیر معلمہ، فہیم غیر مفاہمہ، شیر دل خاتون، بطلۃ الکربلا، یہ سب زینب کے القاب ہیں۔ انہیں لقب میں ایک لقب ہے شریکت الحسین۔ سوچنے لگا کہ یہ شریکت الحسین کا کیا مطلب ہے؟ بھائی جناب خدیجہ ہے شریک کار رسالت، بی بی فاطمہ زہرا ہے شریک کار امامت، لیکن زینب کو شریک امامت نہیں شریکت الحسین کہا گیا۔ اب یہ فکر رکھنے والوں کے لیے جملہ ہے، شریکت الحسین زینب ہے، کیوں شریک ہے؟ میں نے ذرا ڈھونڈنا چاہا اور میں نے جو مسائل کے رخ کو دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ عصر عاشور کے وقت قربانی حسین کے بعد حسین نے جو سفر کر مدینے سے شروع کیا تھا وہ کربلا میں تمام ہو گیا۔ اب زینب کا ٹارگٹ شام ہے، جہاں سے حسین کے سر میں جدائی ہوئی وہاں زینب کے تدبر نے کام کیا، یعنی روز عاشورہ شام غریبہ سے اب قافلے کی قافلہ سالار زینب ہے۔ میں نے ایک شعر علامہ اقبال کا پڑھا نا کہ حدیث عشق دو بابس کربلا و دمشق، یکے حسین رقم کر دیگر زینب، گلا کٹا کے تاریخ حسین لکھ گئے، اب دوسری تاریخ لکھنے زینب چلی۔ اب سننا چاہو گے؟ میرے ساتھ رہنا خدا کی قسم۔ جب حسین مدینے سے چلے تھے تو حسین کے سفر کے وقت ایک بیمار ہے، اس کا نام سغرا ہے، اور جب زینب نے کربلا میں ذمہ داری لی تو یہاں بھی ایک بیمار ہے جس کا نام سید سجاد ہے۔ دیکھتے جاؤ، زینب فاتح شام ہے، حسین فاتح کربلا، دونوں کی فتح دیکھو گے، دونوں کی فتح یہ ہے کہ ننھی سی لہد بنا کر اصغر کی، حسین فاتح کربلا ہے، ننھی سی لہد بنا کے شام میں سکینہ کی، زینب فاتح شام ہے۔ اگر حسین نے اپنے دو لال قربان کیے، اصغر اور اکبر، تو زینب نے بھی اپنے دو لال دیے، اون اور محمد، اور وہیں سے آواز دی، بھیا تیری عزت کی قسم بھیا، ارے میرے اون اور محمد تو گئے لیکن تیرا سجاد باقی ہے، اے بھیا تیری نسل سجاد سے چلے گی لیکن زینب نے کربلا میں کروا گیا تھا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ اصغر کی لہد بنائی حسین نے کربلا، سکینہ کی لہد بنائی زینب نے کربلا۔ کون سکینہ؟ عباس کا علم آنے کے بعد سکینہ نے یہی کہا، چچا آ جاؤ، پانی نہ مانگو گی، اور خدا کی قسم شام تک مرتے مر گئی سکینہ، لیکن کبھی پانی کا سوال نہیں کیا، پانی کا نام لیا ہے، اظہار کیا ہے الاتش، لیکن کہیں نہیں کہا مجھے پیاس لگی ہے پانی پلا دو، نہیں، الاتش کہا، ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لینا کہ سکینہ پانی مانگ رہی ہے، سکینہ کربلا کی وہ پیاس یاد کر رہی ہے کہ جس کے صدقے میں چچا چلا گیا، جس کے نتیجے میں چچا چلا گیا، اس پیاس کو یاد کر رہی ہے۔ ہاں میں نے بھی تاریخ میں بس آخری 1 منٹ بہت ہوگی خدا کی قسم، آخری 1 منٹ مقام حمص پر ام حبیبہ کے دروازے پر، شیرین کے گھر کے پاس کئی مقام آئے جہاں سکینہ زینب کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے، یا امت الاتش، اے پھوپھی اماں ہائے پیاس، ہائے پیاس۔ سرکار میرے، سکینہ شام کے زندان تک آ گئی لیکن پیاسی تھی۔ پھر میں سوچنے لگا کہ پیاسی سکینہ یہ بار بار پانی مانگ کیوں رہی ہے، تو پڑھتے پڑھتے مجھے ایک جگہ جب روایت ملی تو عجیب جگر تڑپا۔ روایت تھی کہ سکینہ پانی پینے کے لیے نہیں مانگ رہی تھی، تو پھر کس لیے مانگ رہی تھی؟ کہا سجاد جو پیروں میں بیڑیاں پہنے ننگے پاؤں چل رہا تھا، ارے جلتی ہوئی ریس سے بیڑیاں دہکنے لگتی تھی، ارے تھوڑا پانی مل جائے تو بھیا کی بیڑیوں پہ سکینہ ڈال دے۔ ہار باب اللہ آخری کو جملے
لیے کہ زینب کو پہنچا دینا ہے۔ ارباب اعظم سکینہ آ گئی شام کے زندان میں، خیر بھی ہو گئی۔ ایک رات سکینہ جب بہت تڑپی، کاش آپ تک میں یہ جملہ پہنچا لے جاؤں۔ بابا کو خواب میں دیکھ لیا، ہر بیوی نے گود میں لے کے سکینہ کو دلاسا دینا چاہا، چپ نہیں ہو، میرا بیمار امام زندان میں ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں تاؤ، بلکہ سکینہ کو اٹھا لیا، اور جیسے ہی سکینہ نے کاندھے پہ سر رکھا فوراً اٹھا لیا، کہا بھیا یہ کانٹے جو تیری توق کے ہیں یہ سہے نہیں جاتے۔ ارباب اعظم ایک جملہ سکینہ نے کہا، بس میں پڑھ چکا۔ جناب سکینہ کہتے ہیں بھیا اگر مجھے اس خوفناک اور اندھیرے زندان میں موت آ جائے تو بھیا ایک گزارش ہے۔ کہا کیا ہے سکینہ؟ کہا میری قبر کے لیے کوئی نرم جگہ تلاش کرو۔ کہا سکینہ ایسا کیوں؟ کہا بھیا کربلا سے لے کے اب تک پیاسی ہوں، پیاس میرے ہڈیوں میں اتر گئی ہے۔ اے بھیا اگر نرم زمین